اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب رنگ پاکستانی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے پروگرام نشر کیے جائیں، اپلوڈ کیے جائیں جو عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہوں اور وقت کے حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کیے جائیں۔ صحت انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ صحت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، یقیناً ان کی زندگی لمبی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ دیر جو ہے وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، عبادت اچھی کر سکتے ہیں۔ بیمار آدمی نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے وہ زیادہ دیر تک بیٹھ سکتا ہے۔ تو موجودہ حالات میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مزید شدت ہوگی، تو اس حوالے سے ہر انسان کو اس گرم جو ہے لو سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت میں موجود ہوں سینئر ڈاکٹر ظفر سیان صاحب کے پاس، رضا سائی ہاسپٹل ڈسکا میں، تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے میں وقت دیا، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ سر پہلے تو آپ کی بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا۔ اب یہ بتائیں کہ موجودہ جو گرمی کے حالات جا رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے عام آدمی کو کیا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے؟ آصف صاحب آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ ہیٹ ویو کہتے کسے ہیں؟ ہیٹ ویو جو ہے، ہیٹ سٹروک جسے بولا جاتا ہے، وہ ہے بیسیکلی یہ کہ انسانی جسم جو ہے اس کا جو کنٹرول سسٹم ہے ہیٹ کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی باڈی ہیٹ کو کنٹرول نہیں کرتی، اور جو انسانی باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ 106 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس میں پسینے کا جو سسٹم ہے وہ نکارہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہیٹ بھی ہو جائے تو پھر بندے کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی بھی مریض کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسم میں نکاہت ہو جاتی ہے، بعض اوقات مریض بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک ہونے کے باوجود مریض کو پسینہ نہیں آتا، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب بھی ہم باہر نکلیں سر ڈھانپ کے نکلیں۔ خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے ہمارے ہیں اسکولوں میں، چونکہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو بچوں کو سر پہ کیپ لینی چاہیے، سر پہ کپڑا رکھنا چاہیے، گرمی میں نہیں، باہر دھوپ میں نہیں جانا چاہیے، اور پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ یہ جو مشروبات ہیں آج کل بازاروں میں جو آ رہے ہیں یہ بالکل نہیں لیں۔ لائٹ ویٹ کپڑے پہنیں، ہلکے کپڑے جسے ہم کاٹن بولتے ہیں، اور لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو فوراً جو نزدیکی ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں، اس کے اگر الیکٹرولائٹ ان بیلنس ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں یہ بتایا۔ باقی یہ بتائیں کہ یہ کون سی عمر کے لوگ ہیں جن پر زیادہ یہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس میں جی ایج کا کوئی تعلق نہیں، بچوں کو بھی ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے اور بڑوں کو بھی۔ بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا، اور بڑوں کو خصوصاً زیادہ ہو جاتا ہے، وہ باہر کام کرتے ہیں دھوپ میں، خاص کر یہ جو مزدور لوگ ہیں یا باقی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ۔ تو میری گزارش ہے ان سے کہ وہ سر ڈھانپ کے رکھیں، اگر سفر کرنا ہو تو چھتری ساتھ لے کے نکلیں، زیادہ دیر دھوپ میں رہنا ہے تو، اور پانی زیادہ پئیں، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اور اگر محسوس کریں ان کو چکر آ رہے ہیں، سر میں درد ہے، تو پھر فوراً منہ دھوئیں، بلکہ اگر پانی میسر ہو اتنا تو وہ نہا لیں، اس کے بعد متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ تو یہ بتائیں کہ جو خصوصی طور پہ اسکول میں بچوں کی جو چھٹیاں ہو چکی ہیں اور والدین کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہیں بچوں کی صحت کے حوالے سے، تو وہ آپ میں والدین سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو پیسے بالکل نہیں دیں۔ جب آپ پیسے دیں گے تو وہ کوئی کام کی چیز دکان سے نہیں لیں گے، گول گپے لیں گے، سرانٹیز لیں گے، لیس لیں گے، جو کہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بالکل پیسے نہیں دیں۔ فروٹ یا کوئی چیز جو بھی آپ بچوں کو دینا چاہیں وہ خود لا کے دیں گھر میں، بازار سے مشروبات نہیں پئیں، یہ جو کلفیاں نہ کھائیں، سر ڈھانپ کے رکھیں اور پانی زیادہ پئیں۔ جی بہت شکریہ جی، والدین نے یہ پیغام سنا ڈاکٹر ظفر سیان صاحب کا،
اور یقیناً جو بچے اپنی نانی کے گھر جاتے ہیں، نانیاں جو ہے وہ لاڈ شاڑ سے کہتی ہیں چل کوئی گل نہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے چونکہ آپ کے لیے یہ بات کی ہے تو اولاد بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، تو اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر ظفر سیان صاحب کا مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان زندہ باد۔